السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منہل خان اور ولنگ ویز کے اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہوں. ورکنگ ٹورڈز اے بیٹر یو میں اپنے پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. اپنے پارٹیسپینٹ سے آپ کا تعارف کراتے چلوں. مس شمائلہ بطول ہے ہمارے پاس اسسٹنٹ ڈائریکٹر اور کلینکل سائیکالوجسٹ. عمر سلطان صاحب ہیں ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. آج ہمارا ٹاپک ہے سیلف ڈاؤٹ اینڈ سیلف ریجیکشن. سیلف ڈاؤٹ کا مطلب اور سیلف ریجیکشن کا مطلب کہ جب ہمیں خود پہ بھروسہ نہیں ہوتا، میں اپنے آپ کو اپروو نہیں کرتی، میں اپنے آپ سے مطمئن نہیں ہوتی اور میں اپنی ویلیو کو نہیں سمجھ پاتی، جس کی وجہ سے میں بہت ساری چیزیں جو کر سکتی ہوں وہ نہیں کر پاتی اور اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھ پا رہی. کہیں نہ کہیں میرے دماغ میں وہ بیریئرز ہیں جو مجھے کہتے ہیں کہ میری شاید ویلیو اتنی اچھی نہیں ہے. مجھے خود پہ بھروسہ نہیں ہے، مجھے اپنے بیہیویئرس پہ، مجھے اپنی ایبلٹیز پہ، مجھے اپنی اسکلس پہ بھروسہ نہیں ہے. میں جب بھی کوئی کام کرنے لگوں گی تو مجھے ایسا محسوس ہوگا کہ شاید یہ میں نہیں کر سکتی. اس کی ڈفرینٹ وجوہات ہو سکتی ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر ہوتا ہے یہ، لیکن کچھ لوگوں کے اندر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹک ہو جاتے ہیں، وہ اپنی باڈی میں، اپنے مائنڈ میں اسٹک ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی لائف میں بھی کہیں نہ کہیں ایسے اسٹک ہوتے ہیں. وہ زنجیریں نظر تو نہیں آ رہی ہوتی لیکن وہ اتنی اسٹرانگ ہوتی ہیں کہ وہ انسان کو آگے بڑھنے نہیں دیتی. اپنے پارٹیسپینٹ سے اس بارے میں بات کرتے ہیں. میں شمائلہ بتائیں گی سیلف ریجیکشن اور سیلف ڈاؤٹ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، میں بات کو یہاں سے شروع کرنا چاہوں گی کہ ہم سب جو ایک پرسنالٹی یا ایک شخصیت یا ایک انسان، جس کو جو بھی ہم نام سے پکاریں، ان کے انفیکٹ دو پارٹ ہوتے ہیں. ایک پارٹ جو ویزیبل ہے، جیسے ہماری باڈی ہے جو نظر آ رہی ہے، دا ٹینجیبل پارٹ اوور آل. ایک ہمارا پارٹ انویزیبل ہوتا ہے، یعنی جو نظر نہیں آتا. دا ایکسپیرینسز وی ہیو، تھاٹ پیٹرن، یعنی ہمارے پرسیپشنز، کچھ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں ہماری، وہ بھی ہماری شخصیت کا حصہ ہوتی ہیں. جو ہماری اپرنٹ پرسنالٹی ہے، جس کو ویزیبل پارٹ یا فارم بھی سم ٹائم کہا جاتا ہے، یہ ہماری جو انویزیبل پارٹ ہے یہ ایک دوسرے کو بہت زیادہ متاثر کرتے ہیں. ہماری جو سوچیں ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں سم ٹائم ہمارے فارم سے ریلیٹڈ. بہت سارے لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا ہوگا، دے آر ناٹ کمفرٹیبل ود دیئر ہیئر، کمپلیکشن، ہائٹ، ویٹ. یہ ایسی کچھ ان کو ڈفیکلٹیز ہوتی ہیں، دے کمپلینز اباؤٹ اٹ. سو ہماری جو ایکسپیرینسز، ہمارا مائنڈ، ہماری سوچیں ہیں، ہمارا انویزیبل پارٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے ویزیبل پارٹ سے، اور ہمارا ویزیبل پارٹ جو ہے وہ انفلوئنس ہوتا ہے ہمارے انویزیبل پارٹ سے. آسان الفاظ میں اگر سمجھاؤں، ہمارے بارے میں جو ہمارے خیالات ہیں وہ بہت اہمیت رکھتے ہیں ہماری انوائرمنٹ میں، اور ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں، جو لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں. تو یہ دونوں پرسنالٹی کے پارٹ متاثر ہوتے ہیں. اب جیسے ایک بچہ، جیسے ہم نے سیلف ڈاؤٹ پر آج بات کرنی ہے، اور یہ بات اس لیے کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ، ایون یونیورسل فیکٹ یہ ہے کہ ہم سبھی بہت یونیک ہیں اور ہم سب کیپیبلٹیز اور کیپیسٹیز رکھتے ہیں. سو بہت سارے لوگ کیپیسٹی اور کیپیبلٹی رکھنے کے باوجود آپ کو ڈاؤٹ میں لگتے ہیں. آپ ان کو میں نے اکثر یہ ورک پلیس پر دیکھا ہے کہ پوٹینشیل نظر آ رہا ہوتا ہے کسی ایک ورکر میں، لیکن اس کو اپنے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا اور وہ ہیزیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں. سو یہ انویزیبل پارٹ کا جو مینیفیسٹیشن ہے کہ آپ پراپر پرفارم ہی نہیں کر پاتے، تو یہ کہیں نہ کہیں پر آپ شک شبات میں ہوتے ہیں اپنی کیپیسٹی کے حوالے سے. سو ہم سوچتے، ہم جو اپنے بارے میں ہیں وہ پورا اتنا کانفیڈنٹ وے میں نہیں سوچ رہے ہوتے. ہم ڈاؤٹس میں اس لیے جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر ہم کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، لیکن ہم اس سے نکل نہیں پا رہے ہوتے ہیں، ہم شیم کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں. سو اپنی قابلیت پر بھروسہ نہ رکھنا سیلف ڈاؤٹ کو کریٹ کرتا ہے، اور اس سے اتنا ڈیمیجنگ آپ سمجھ لیں کہ ریلیشن شپ بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں. آپ کی اوور آل پرسنالٹی کی جو پوٹینشیلز ہیں، جو آپ اپنی زندگی میں لا کر کمالات کر سکتے ہیں، وہ صرف اس سے ایک انویزیبل تھاٹ کی وجہ سے آپ وہ اچیو کر ہی نہیں سکتے. مطلب آپ کا اپنے ساتھ ہی ایک بڑا ٹاکسک سا ریلیشن شپ ہے اپنی ذات کے ساتھ نا، کہ میرے اندر وہ ایبلٹی ہے کہ میں ایک اچھی بک لکھ سکتی ہوں، لیکن میرا دماغ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں، میں نہیں لکھ سکتی، اور پھر میں نہیں لکھتی. تو وہ ایک اسٹرگل ہے ہر ٹائم کی، رائٹ؟ جی.
سو وہ جو ہماری فارم ہے اس کی تو لمیٹیشن ہے. جو بات میں کرنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک حد سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتے, اس کی لمیٹیشن ہے. ہماری باڈی جو ہے وہ اکتا جاتی ہے, ہم ایک حد سے زیادہ بھاگ نہیں سکتے ہیں. سو باڈی کی لمٹس ہیں, بٹ ہماری انویزیبل پارٹ کی لمٹس نہیں ہیں. یعنی جو ہماری سوچیں ہیں, ہمارا مائنڈ ہے, وی کین تھنک اینی تھنگ. سیلف ڈاؤٹ اور سیلف ریجیکشن اس لمٹنگ بلیف کو کہتے ہیں جو کہ آپ کی سوچوں کو آگے بڑھنے ہی نہیں دے رہا ہے, اس کو لمیٹڈ کر رہا ہے. اس زون سے باہر آ کر آپ سکسیزفل لائف کو اپروچ کر سکتے ہیں. اب یہ ہے بڑی تھوڑی کمپلیکیٹڈ سی بات. وی ٹرائی کہ ہم ایزی وے میں بتائیں کہ خود پہ بھروسہ نہ کرنا آپ کو ایک لمیٹیشن کے سرکل, جیسے ایک سرکل سا نہیں بنا ہوتا ہے اور آپ وہیں رہتے ہیں. بہت سارے لوگ اس میں کمفرٹیبل ہوتے ہیں. بہت سارے, آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو یہ کہہ کر اپنے آپ کو سائٹ پہ کر لیتے ہیں کہ نہیں ہمارے بس کا کام نہیں ہے, وی کین ناٹ ڈو دیٹ. ایزی وے آؤٹ, ایزی وے, یہ لمیٹنگ بلیف جو ہے یہ سیلف ڈاؤٹ ہے. ایزی وے آؤٹ بھی ہے, اور شاید وہ کمفرٹ زون سے باہر نہیں آنا چاہتے, یا ابھی ان کو یہ بلیف, انہوں نے ابھی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو بڑھایا نہیں ہے, اس کو امپروو نہیں کیا, اس کو اپ گریڈ نہیں کیا کہ ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک, جیسے اگر آپ نے کبھی بک نہیں لکھی ہے تو یو ہیو دا پوٹینشیل. آپ کہیں جس کو کہتے ہیں اسکائی ڈائیونگ نہیں کی ہے تو یو ہیو دا پوٹینشیل. وی آل ہیو. یہ ہمارے لمیٹنگ بلیو ہیں جس کو ڈاؤٹ کہتے ہیں. مس شمائلہ, یہ جو سیلف ریجیکشن آپ نے کہا کہ میں خود کو اپروو نہیں کرتی اور میں خود سے مطمئن نہیں ہوں اور میں اپنے اسکلس کو جو ہے وہ اتنا اچھا نہیں سمجھتی, اس کا انگزائٹی ہونے سے یا ہمارے اندر ڈپریسو تھاٹس آنے سے کتنا تعلق ہے؟ انزائٹی کا سمٹم آپ کہہ لیں یہ ہے. جب سیلف ڈاؤٹ میں کوئی جاتا ہے تو وہ آپ دیکھ لیں, جب کوئی سیلف ڈاؤٹ میں ہوگا تو اس کو انزائٹی ایزیلی ہو سکتی ہے, اور جو انزائٹی کے پرابلمز میں ہیں ان کو سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے. یہ آپ کہہ لیں کہ انٹرلنکڈ ہیں. لیکن سیلف ڈاؤٹ ان لوگوں کو بھی ہوتا ہے جن کو اپرنٹلی بہت زیادہ سکسیزفل نظر آ رہے ہوتے ہیں. اب یہ کوئی اندر کی بات ہے. یہ جو انویزیبل پارٹ کا ورڈ یوز کیا ہے میں نے نا, بہت سارے لوگ اچیومنٹس کر بھی رہے ہیں لیکن پھر بھی دے آر ناٹ سیٹسفائی ود دیئر سیلف. ریسنٹلی میں ایک بہت بڑے ایسے ڈاکٹر کو جانتی ہوں جو کمالات کر رہے ہیں, بٹ ہی ہیز سیلف ڈاؤٹ کہ میں نے انف نہیں کیا ہے, جتنا میرا پوٹینشیل ہے نا میں وہ نہیں دے سکا. تو کیا وہ اپنی اس اپنے اندر کی خلا کو مطمئن کرنے کے لیے وہ اچیومنٹس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, سو دیٹ مجھے لوگ اپروو کر سکیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ وہی بات جو ہم ابھی کر رہے ہیں کہ ان کا انویزیبل پارٹ ویزیبل پارٹ سے کنیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں مس منل, ہم جو انسان کے سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نا یہ ریویل کرتے ہیں اس کو. انفیکٹ بالکل, یعنی چوائسیز کی بہت پاور ہوتی ہے. تو ہم اپنے حالات میں جو چوائسیز بناتے ہیں نا وہ ہماری پرسنالٹی کو شیپ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی آسان الفاظ میں بتاؤں تو ہم جو چوائس بناتے ہیں, جیسے سیلف ڈاؤٹ میں پڑھنا ایک چوائس بن جاتی ہے. ٹھیک, اسی طرح سے مجھے بلیم کرنا ہے, یہ بھی ایک چوائس بن جاتی ہے. ادھر میں بلیم کر لوں یا میں رسپانسبلٹی لے لوں. اسی طرح سے میں امپلس پہ ری ایکٹ کروں یا میں فوراً سے سوچ بچار کر کروں, یہ بھی چوائس ہے. سو اگر ہم غور سے دیکھیں تو انسان کی شخصیت بنتی ہے جو وہ اس کی چوائسیز سے بنتی ہے. ہاں وہ ضرور کہہ رہا ہوتا ہے کہ حالات ایسے ہیں, ملک ایسا ہے, یہ ایسا ہے, وہ ایسا ہے, لیکن اصل پاور ہماری چوائسیز کی ہے کہ ہم تکلیف دہ حالات میں بھی چوز کر سکتے ہیں ہیپینس کو. اور وہ ہیپینس کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہوتی, یہ وے آف لیونگ ہے جو کہ آپ زندگی میں اچیو کرتے ہیں. اور ہیپینس کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ہر ٹائم خوش رہیں. ہیپینس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو بڑا اسموتھلی لے کے چلیں اور اس کو ایکسیپٹ کر کے ایک بڑا ایفیشینٹ وے میں اس ساتھ ڈیل کریں. اکثر لوگوں کو لگتا ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ خوش رہا کرو یا وہ, تو ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ بس ہر وقت ہنس رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, چھلانگے مارے ہیں. دیٹس ناٹ ہیپینس. ہیپینس یا خوش رہنے کا, خوشحال رہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر ایٹ لیسٹ اگر کوئی برا ٹائم آیا ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ گزر جائے گا اور میں اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر لوں گا اور کر لوں گی, اور مجھے پتہ ہے یہ تھوڑا ٹیمپریری ہے اور یہ چلا جائے گا. اور یہ چھوٹا پارٹ جو ہے میری ساری جو اچھی چیزیں ہیں ان کو خراب نہیں کر رہا. وے آف تھنکنگ ہے نا, کہ جیسے آپ نے کہا کہ چھوٹا پارٹ ہے اینڈ آل دیٹ. ہیپینس وے آف لیونگ کا مطلب یہ ہے کہ ایکسیپٹنس سے یہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے. کچھ چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں
تو آپ اس پہ مارننگ کرنے کی بجائے اس کو بھی زندگی کا پارٹ سمجھیں, اینڈ وی کین کریٹ اپرچونیٹی فرام دیٹ. یعنی یہ بھی ایک وے آف لیونگ ہے کہ آپ ہر طرح کے حالات میں میکسیمم لیونگ کو پریکٹس کرنا چاہتے ہیں. لیکن جہاں پر سیلف ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ ماحول کے رحم و کرم پر ہوتے ہیں. ان کو کبھی بھی یہ اندر سے فیلنگ نہیں آتی ہے کہ حالات ٹھیک ہو سکتے ہیں یا میں کچھ کر سکتا ہوں. اس میں آئی تھنک اس طرح ہوتا ہے نا کہ اگر میں چیزوں کو اپنے ایموشنس کو کنٹرول کر رہی ہوں تو پاور اندر سے باہر جا رہی ہے, بٹ اگر میں نہیں کر رہی تو انوائرمنٹ مجھے اسٹریس دے کے پاور اندر سے مجھے کنٹرول کر رہا ہے. از دیٹ ہاؤ اٹ از؟ مجھے عمر صاحب آپ یہ بتائیں گے کہ اگر فار انسٹنس میں نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہو, جیسے ہم ابھی پروگرام کر رہے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے جیسے کہ اگر میرے اندر سیلف ڈاؤٹ یا سیلف ریجیکشن بہت زیادہ تو نہیں ہے, تو وہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ کوئی میجر اس کے سمٹمز ہوں یا کوئی میجرلی جو اس کے بیہیویئرز ہمارے اندر یا تھاٹ پیٹرنز ہوں جس کی وجہ سے میں پتہ کر سکوں؟ جس طرح میں شمائلہ نے بڑے اچھے سے ایکسپلین کیا کہ سیلف ڈاؤٹ ہوتا کیا ہے, کہ اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا کہ ہم کوئی کام کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی یہ جو تھاٹ ہوتا ہے آپ کا, جو سوچ ہوتی ہے, یہ آپ کے رویوں سے اور آپ کی باتوں سے جھلکتے ہیں. ایک بندہ جس کو یہ اعتماد نہ ہو کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں, تو وہ اس کام کو پہل کرنے سے پہلے بہت دفعہ سوچے گا. اچھا, ایون اگر اس کو کوئی ٹیم ورک ہے بیسیکلی اور اس کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ یار کرو, تو وہ بار بار ریزسٹ کرے گا اور بار بار یہ بات کرے گا کہ میں نہیں کر سکتا, مجھ سے نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, مطلب اس کے جو ورڈز ہیں وہ بھی ہمیں بتائیں گے. وہ آئی کین ڈو کے بجائے آئی کانٹ ڈو پہ زیادہ فوکس کرے گا. اس کے ورڈز ہمیں بتائیں گے, اس کے ہمیں ایکشنز بتائیں گے. تھوڑی سی جھجک اس کے کسی کام کو آغاز کرنے میں ہوگی. ٹھیک ہے, زیادہ کمفرٹیبل وہ نہیں ہوگا, شیکی ہوگا. ایک بندہ کوئی بھی کام اگر آپ لے لیں, کوئی ٹیم ورک ہو, کوئی انڈیویجول ورک ہو, کوئی بلیف ہو ایسا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یا میں نے یہ کام آگے جا کے کرنا ہے, فیوچر کی پلاننگ میں اس کو بہت زیادہ ڈیفیکلٹی ہوگی. وہ اپنے پریزنٹ کو ہی نہیں سمیٹ سک رہا ہوگا, تو وہ آگے کی پلاننگ نہیں کر پائے گا کہ میں نے آگے جا کے کیا کرنا ہے. بیکاز ایٹ دی مومنٹ جو اس کے کام ہے اس کو وہی کرنے میں پریشانی ہو رہی ہوگی. مزید اس کے رویوں میں یہ ہوگا کہ وہ کام اگر آغاز کر بھی دے گا تو کانسٹنٹلی اس کو کسی سے اپریزل چاہیے ہوگا کہ ہاں تم ٹھیک کر رہے ہو, کرتے رہو. اچھا, ورنہ وہ سٹک ہو جائے گا, ورنہ وہ رک جائے گا. اگر ایک بندہ بک لکھ رہا ہے تو وہ ایک صفحہ لکھ کے رک جائے گا کہ یار میں کیوں کر رہا ہوں, مجھ سے نہیں ہو سکے گا, کس مصیبت میں ڈال, یا یہ اٹ ول ناٹ برنگ اینی گڈ ٹو اینی ون, کہ جو میں لکھ بھی رہا ہوں میں لکھ لوں گا بھی تو اس سے کیا کسی کو فائدہ ہوگا, میری بےزتی کریں گے لوگ, میری تعریف ہوگی والا کانسیپٹ اس کے ذہن میں نہیں ہوگا. تو یہ کچھ رویے ہوتے ہیں جو بیسیکلی اسٹارٹ سوچ سے ہوتے ہیں, بٹ آپ کے بیہیویئرز میں پھر آ جاتے ہیں, جو کہ اگر آپ خود نہ آئیڈینٹیفائی کر سکے تو ارد گرد کے لوگ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ سیلف ڈاؤٹ کے اندر ہیں. کیا اگر میں خود کو بہت اچھے سے ٹریٹ نہیں کرتی اور اگر میں افورڈ کر سکتی ہوں اور میں اپنے لیے اتنا اچھا کھانا یا اتنے اچھے کپڑے یا اپنے آپ کو پیمپر کرنا وہ نہیں کرتی, تو ڈز دیٹ مین کہ میرے اندر سیلف ڈاؤٹ یا سیلف ریجیکشن ہوگی؟ بیسیکلی سیلف ڈاؤٹ کو ہم لو سیلف اسٹیم سے بہت زیادہ ریلیٹ کرتے ہیں, بیکاز جہاں کسی کی سیلف اسٹیم لو ہوتی ہے تو سیلف ڈاؤٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. یہ اسی کا ایک مینیفیسٹیشن ہے یا کمپوننٹ ہے. آپ بات کر لیں کہ جب انسان یہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اپنے اوپر کیوں اتنے پیسے خرچنے ہیں, وہ بے شک فضول خرچی نہ ہو, وہ اپنی بیسک نیڈ ہی ہو, پر یہ ہمیں کسی نے روکا تو نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اپنے اوپر اچھی چیز نہ لیں, اچھی چیز نہ لگائیں, آپ کا حق ہے, آپ کی ہارڈ ارنڈ منی ہے. بٹ اسٹل اگر آپ کو یہ ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ نہیں اپنے اوپر اتنے پیسے لگا کے کیا کرنا ہے, اور شاید یہ لگتا ہوگا کہ میں ڈیزرو نہیں کرتی کہ میں اتنا ایکسپینسو ڈریس اپنے لیے لوں. یہ تو بیک آف دا مائنڈ ہوتی ہے نا بات. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ خود کو ڈیزرونگ نہ سمجھنا, خود کا کو ڈیزرونگ نہ سمجھنا, یہ سیلف ڈاؤٹ کا ٹپیکل سائن اور سمٹم ہے. اور ایک تھاٹ بیچ میں یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے کس نے دیکھ لینا ہے, مجھے کس نے تعریف کر دینی ہے, یا مجھے کسی نے نوٹس کیا کرنا ہے. اتنی کیا بڑی بات ہے, ہاں خود کو اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. بیسیکلی آپ کچھ کپڑے اگر پہنتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں اور آپ کو اچھے لگ رہے ہیں تو آپ پہنیں. بٹ سیلف ڈاؤٹ کے لوگوں کو کیونکہ اپریزل کا ایک بیچ میں کمپوننٹ ہوتا ہے, تو وہ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں مجھے ان کپڑوں میں کس نے کہنا ہے. مطلب میں ایک بڑے سنبھال کر ایک بات کہنے لگی ہوں کہ ہم اپنے کمفرٹ کو نہیں دیکھ رہے ہوتے اگر ہم ڈریسنگ کی بات کر رہے ہیں, لیکن ہم برانڈس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں چاہے ہم اس پہ کمفرٹیبل نہیں ہیں. تو یہ ریس ہی ڈاؤٹ کی ہے کہ آپ یا تو آپ خود کو ڈیزرونگ نہیں سمجھیں گے, آپ کہیں گے کہ جی فائدہ ہی کوئی نہیں ہے, کہ ٹھیک ہے جیسے بھی ہے ویسے. تو میں ایک جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ ایون سیلف ڈاؤٹ
یہ بھی چیز کریٹ کرتی ہے، یا یہ سائن سیلف ڈاؤٹ کا ہے کہ جب آپ یعنی آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور آپ ریسٹورینٹ میں جا کر کوئی مہنگی ڈش نہ منگوائیں وہ آپ کی فیوریٹ ہو، ٹھیک، پھر کمپلیمنٹس کو فراغ دلی سے ایکسیپٹ نہ کرنا ہے. آپ کی کسی نے تعریف کی ہے تو سیلف ڈاؤٹ جن کے ساتھ ہیں وہ کچھ اور کہہ دیں گے کہ یہ میرے جینز اچھے ہیں شاید اس لیے، یا یہ ڈریس بہت کمال کی ہے، یا میری امی کی آنکھیں ایسی ہیں تو یا میری امی کو تو آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، میری بہن بہت پیاری ہے. مس آئی ریمبر ایک دوست کی تصویر کافی اچھی آئی تھی تو ہم نے اس کی تعریف کی تو آگے سے کہتا کہ لائٹ کیونکہ زیادہ اچھی پڑ رہی تھی تو اس لیے ذرا یعنی عمر صاحب میں آئی ٹوٹلی اگری ود یو، ہم اتنے زیادہ اس چیز کو وی آر ناٹ کمفرٹیبل ود اس موسٹلی، اور آپ کو یہ آئیڈیا ہی ذرا اسٹرینج لگتا ہے کہ ہم اپنی تعریف کرنا شروع کر دیں. یہ ہمارے ارد گرد کے ماحول میں اس کو ایسے پرسیو کیا جاتا ہے کہ اگر ہم اپنی تعریف کریں یا خود کو پسند کریں تو یہ سیلفشنس کو سائن سمجھا جاتا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سیلف obsessed کہتے ہیں لوگ کہ بس اس کو اپنا ہی پڑا ہوا ہے. نہیں، اس ایکسٹریم سے ہم نے تک جانے کی بات نہیں کر رہے، بٹ کم از کم سیلف ایکسیپٹنس تو آ جائے نا، ہونی چاہیے. جیسے the way you are اس کو تو پہلے ایکسیپٹ کریں دین امپروو کر سکتے ہیں. obsessed ہونا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اپنی ہی بات کریں، لیکن بہت سارے لوگ یہ کہتے سنے ہیں جب ہم ایز اے تھراپسٹ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یو شوڈ رسپیکٹ یور سیلف، یو شوڈ لائک یور سیلف، تو اس پہ ان کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ کوئی سیلفشنس نہیں ہے کہ میں صرف اپنا ہی کیئر کروں. تو پھر ہم ان کو پولائٹلی بتاتے ہیں کہ سیلفش ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے ٹیکنیکلی اگر ہم دیکھیں کہ آپ سوسائٹی پہ برڈن ہوتے ہیں یا آپ دوسرے کو کسی طرح نقصان پہنچا کے اپنا فائدہ کریں. سیلفش ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ برڈن ہے دوسرے کے اوپر، یو آر ناٹ ہولڈنگ یور سیلف. اوکے، ٹھیک. سیلف ڈاؤٹ میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وی آر ناٹ ہیپی ود اس، وی فیل دیٹ وی آر ناٹ ڈیزرونگ. خود پہ برڈن ہوتے ہیں، اور جب ہم خود پہ ایک برڈن سا فیل کرتے ہیں، جب ہر وقت ایک بندہ اس کانسٹنٹ انکانشیس پین میں ہے اور اس کو خود کو دیکھ کر ذرا خود کے بارے میں سوچ کر اچھا محسوس نہیں ہوتا تو وہ ایک برڈن ہی فیل کرے گا. اور وہ برڈن کدھر جائے گا پھر؟ الٹیمیٹلی دوسروں کے اوپر ہی جائے گا. جب وہ یہ کہے گا کہ ادر پرسنز آر ریسپانسبل فار مائی ہیپینیس اور آئی نیڈ اپروول، پلیزنگ، یہ سارے پھر ریجیکشن کے فیئر سے آپ پھر بہت ایسے کام بھی کرتے ہیں جو ایک اور برڈن کریٹ آپ کے اوپر کرتے ہیں. ایسے کام کر جاتے ہیں لوگوں کے اپروول کے لیے جو کہ آپ کی ویلیوز نہیں ہوتی ہیں، اور جب وہ ویلیوز نہیں ہوتی ہیں تو پھر اندر سے ایک ضمیر اٹھتا ہے کہ جی یہ تم نے کیا کیا. سو برڈن تو وہ ہے جو کہ سیلف ڈاؤٹ میں ہے، جو خود کو پسند نہیں کر رہا. کمپلیمنٹ کرتے ہیں تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے، تو کیا جب ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ٹھیک نہیں کی یا یہ آپ سے غلطی، ان کی غلطیاں پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ اس کے لیے رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ پھر نہیں لے رہے ہوتے. اصل میں اگر اس کے کازز پہ بات کریں نا تو پاسٹ ایکسپیرینسز پلے اے وائٹل رول ان اٹ، کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی اور انکانشیسلی ٹیچرز نے یا پیرنٹس نے بہت سنپ کیا اس بات پہ، تو پھر مجھے ایک یہ بلیو میرا بننا شروع ہو جائے گا کہ میں اب پرفارم نہیں اچھا کر سکتی بیکاز مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ بڑی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ ہماری جو اپ برنگنگ ہے، ہماری جو پیرنٹنگ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے، وہ بڑی خاموشی سے ہمیں یہ بتا دیتی ہے، بلکہ اس پہ ہمارا ایمان بننا شروع ہو جاتا ہے کہ ہم کوئی اتنے کمال کے لوگ نہیں ہیں، اور یہاں سے ڈاؤٹ کریٹ ہوتا ہے. پھر ہم جس بھی لیول پر، جس بھی ایریا آف لائف میں پرفارم کر رہے ہوں، اسی شیڈو اور اسی ایک ڈارک بلیف کے ساتھ ہی پرفارم کرتے ہیں کہ کمال کرنے والے تو ہم نہیں ہیں، وہ کوئی اور لوگ ہیں. اینڈ ادر پرسن آر ریسپانسبل فار آور لائف. بیسیکلی مس ہم اپنے آپ سے کوئی توقع رکھنا چھوڑ دیتے ہیں. جب ہمیں جس طرح مس نے کازز کی بات کی کہ ہمارا جو اپ برنگنگ ہے وہ بہت ایک وائٹل ہماری پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے میں ایک رول پلے کرتی ہے. تو جب بچپن سے کسی بچے کو یہ بات کی جائے کہ یو آر نو گڈ، تم کسی قابل نہیں ہو یا تم سے نہیں ہو سکتا، یا جس طرح ہمارے یہاں پہ اس طرح مذاق میں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو ہے ہی نکما، نالائق ہے، اور اپنی طرف سے مذاق میں کہہ رہے ہوتے ہیں، تو اس کے مائنڈ کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر ہوتا ہے. سائیکولوجیکلی بہت زیادہ وہ باتیں امبیڈڈ ہو جاتی ہیں اس کے اندر، اور پھر پرسنالٹی جب شیپ ہوتی ہے تو وہ اس میں دکھنے لگ جاتی ہیں. تو پھر ایک بندہ اپنے سے وہ ایک توقع ہی نہیں رکھتا جب اس کو یہ اندر سے فیلنگ ہوتی ہے کہ میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں یا میں یہ کام کر ہی نہیں سکتا. اچھا، اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی، وہ یہ کہ
سیلف ڈاؤٹ اور سیلف ریجیکشن کہیں نہ کہیں سب میں ہوتا ہے. مطلب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر میرے اندر سیلف ڈاؤٹ ہے تو مجھے چاہیے کہ میں اس ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے کے لیے وہ کام کروں, اپنی ایبلٹیز کو یوز کروں اور اپنے وہ سیلف ڈاؤٹ کو پروف کروں کہ یہ غلط ہے, اور میں اس کو یوز کروں کہ میں آگے بڑھ سکوں. فار انسٹنس مجھے لگتا ہے کہ یار میں یہ بک نہیں لکھ سکتی, مشکل کام ہے, تو میں اس کو ٹرائی کروں, اور اگر میں لکھ سکوں تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی اور میرے وہ ڈاؤٹس ختم ہوں گے. اس طرح میرے اگر اور بھی کوئی ڈاؤٹس ہوں گے تو وہ مجھے پش اگر دے رہے ہیں آگے بڑھنے کے لیے تو وہ ایک اچھی چیز ہے. اور اگر میں اپنے آپ کو ریجیکٹ کر رہی ہوں کہ یہ چیز تم نے ٹھیک نہیں کی, تم نے اگر اپنی وہ جاب پہ صحیح سے پرفارمنس نہیں دی یا کوئی تمہارا ٹاسک کمپلیٹ نہیں ہوا, تو یہ آپ اگر اس چیز کو ریجیکٹ کر کے اپنے آپ کو موٹیویٹ کریں کہ آپ بہتر کریں تو پھر یہ بہت اچھی چیز ہے. لیکن اگر وہ اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے, فار انسٹنس وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں تمہیں یہ کرنا ہی نہیں چاہیے, تم یہ ہونا ہی نہیں چاہیے, تم یہ ڈیزرو نہیں کرتی, اور وہ آپ کو کہیں پیچھے کی طرف لے کے جا رہے ہو, تو پھر وہ پرابلم کی طرف آ جاتی ہے. ابھی جیسے عمر صاحب ابھی بات کر رہے تھے نا کہ اپ برنگنگ اور ماحول میں جب یہ ہم ایسے لیبلز دیتے ہیں کہ تم نے کمیں ہو یہ وہ. بھی ریسنٹلی ایک 4 سال کی بچی کے ساتھ ایک انٹریکشن تھا میرا, اور اس نے وہ شیئر کر رہی تھی اپنی بات, اسکول کی لائف بتا رہی تھی. بھی اسکول کیا ہوئے گا ان کا 4 سال کا, نرسری میں ہے شی. تو شی واز ٹیلنگ کہ میرے فرینڈس جو ہے نا وہ شی از چبی تھوڑے سے, تو کہتے ہیں میرے فرینڈ مجھے کہتے ہیں کہ میں موٹی ہوں, میں اوور ویٹ ہوں, تو ڈو آئی میں لگتی ہوں آپ کو موٹی. اب 4 سال کے ذہن میں یہ اب ایک انوسینٹلی بچوں نے کہا نا, بچوں نے آپس میں کہہ ہی دیتے ہیں. اب وہ اتنی کانشیس ہوئی, اتنی کانشیس اس ابھی 4 سال سے کہ وہ کبھی اپنی مدر سے پوچھنی ہے, اور گھر میں بھی جب پتہ چلا ان کی مدر سے بات کی تو گھر میں بھی اس کو 2 سسٹرز ہیں, تو ایک ذرا پتلی سی ہیں اور یہ تھوڑی چبی ہے, تو اس کا کمپیریزن بھی ہے. کمپیریزن بھی ایک, لیکن یہ چھوٹی سی ایج میں پہلا ان کو ڈاؤٹ پڑ گیا کہ موٹے ہونا کوئی اچھی بات نہیں ہے, اور مطلب میں موٹی ہوں اور یہ بہت ہی غلط بات. کمپلیکشن کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیں, اگر کسی کا کوئی سانولا رنگ ہے یا ذرا تھوڑا ڈارک کمپلیکشن میں ہے تو وہ ایک اسٹگما بن جاتا ہے جیسے ہیومن بینگ ہی نہیں ہے وہ. یہ ساری چیزیں ڈاؤٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ کا فیڈ بیک دوسروں سے, پیرنٹس کا فیڈ بیک, اور کمپیریزنز جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اور میں ایون پیئرس کے ساتھ, جس طرح اسکول کے اندر اگر بلی کسی کو کیا جائے تو آپ کا جو پیئر گروپ ہے, اگر 10 دوست ہیں آپس میں تو کوئی ایک ایسا لازمی ہوتا ہے جس کو سارے مل کے جس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی ہر گروپ میں لازمی کوئی نہ کوئی, تو اس کی جو سیلف اسٹیم ہے وہ کتنی ڈاؤن جاتی ہے, اور پھر اس میں سیلف ڈاؤٹ کتنا زیادہ کریٹ ہوتا ہے. یہ بچی بلی کا لفظ یوز کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھے بلی کیا ہے موٹا کہہ کر. کیا کچھ اسپیسیفک لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ چیز زیادہ افیکٹ کر رہی تھی, کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سارے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کو اوور کم کر لیتے ہیں. وہ کیا کچھ ایسی چیز ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بہت زیادہ یہ افیکٹ کرتی ہو؟ ہاں, جو لوگ ذرا اوور سینسٹیو ہوتے ہیں, ذرا انزائٹی پرون ہوتے ہیں, ان لوگوں کو ذرا زیادہ یہ ڈیفیکلٹی. تو ہم نے ساری بات کر لی کہ کیا کازز ہو سکتے ہیں, کیسی مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں, تو ہم اس کو مینیج کیسے کر سکتے ہیں؟ مینجمنٹ کے لیے نا زیادہ کمپلیکیشنز میں نہیں جائیں گے. 2 چیزیں فرام مائی سائڈ اینڈ دین پھر عمر صاحب بھی اپنا ہیلپ کریں گے. انفیکٹ 3 چیزیں جو کہ ہم ہر سیشن میں کہتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی ہم نے کرنی ہے. لیکن ٹپیکلی سیلف ڈاؤٹ چونکہ میں نے جیسے کہا انویزیبل پارٹ ہے ہمارا, اس کی کوئی پروڈکٹ ہے, یعنی ہماری سوچوں اور ہمارے بلیف سسٹم کا کوئی پارٹ ہے جو کہ بنا اوور دا پیریڈ آف ٹائم, ہماری اپ برنگنگ سے, ہمارے ماحول سے, ہم جن لوگوں سے ملتے ہیں ان سے, یہ ایک بن گیا ایک. اور یہ ہے کوئی ان سائڈ یور مائنڈ, یہ کوئی خیال اور کوئی سوچ ہے, یہ لمیٹنگ بلیف ہے انفیکٹ, جس نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے. سو اس کا سب سے پہلا کام جو ڈاؤٹ ہے آپ کو اپنے اوپر, اس کو پریزنٹ میں, اس کو ہم کہتے ہیں سیلف ٹاک سے ٹھیک کرنا. جب آپ خود سے بات کریں تو آپ ایسی افرمیشنز کو فالو کریں جو اپنے بارے میں آپ پریزنٹ میں بنائیں. جیسے کسی کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے سیلف ڈاؤٹ سے ریلیٹڈ کہ یہ میں نہیں کر سکتا, سو یہ میں نہیں کر سکتا کو چینج کر کے آپ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ اپنے لیے بناتے ہیں کہ یہ میں کر سکتا ہوں, یا یہ میں کر رہا ہوں, یا یہ میں کرتا ہوں. ایون آپ کر نہیں بھی رہے ہیں
جیسے اگر آپ کو کوئی اسپیچ دینی ہے, کوئی ایگزام دینا ہے, کچھ بھی کرنا ہے, تو آپ کو یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں کر سکتا. تو ابھی آپ اوور کم نہیں کر رہے, بٹ یو اسٹارٹ اسٹیٹنگ یور سیلف کہ یہ کر رہا ہوں میں. جیسے میں ایک بہت ہی با اعتماد انسان ہوں, میں بہت ہی کانفیڈنٹ پرسن ہوں, میں کسی قسم کے شک شبے اپنے بارے میں نہیں رکھتا یا رکھتی. تو اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دن میں خود سے بولنا, اٹس اے ویری پازیٹیو افیکٹ وین یو اسٹارٹ ٹاکنگ ٹو یور سیلف ان اے پازیٹیو وے. جب آپ ایک ایسا اپنے آپ سے بات چیت کرتے ہیں اور خود کو سناتے ہیں پھر, تو اس سے میریکولس چینج آتا ہے. یعنی 90% ریسرچز بتاتے ہیں جو بات ہم خود سے کرتے ہیں وہ نیگیٹو ہوتی ہے. سو دن میں جب ہم اپنے بارے میں ایسی کوئی 10-12 اسٹیٹمنٹس کو جو کہ ابھی آپ کر نہیں رہے اچیو, یو اسٹارٹ پریزنٹنگ یور سیلف کہ آپ یہ کر رہے ہیں, اس کو بنانا آپ کی سیلف ڈاؤٹ کو, ایون کانفیڈنس کے پرابلمس کو, ایون اینی تھنگ یو آر اسٹرگلنگ وتھ, پریزنٹ یور سیلف دیٹ یو آر ڈوئنگ دیٹ رائٹ ناؤ. یہ ایک بہت بڑی ہیلپ ہوتی ہے. اس کو سیلف افرمیشنز کہتے ہیں, پازیٹیو سیلف ٹاک کہتے ہیں, کہ خود سے اس انداز سے بات کرنا جو کہ پازیٹیو ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم, چونکہ یہ فیلنگز بھی ہیں, اگین انویزیبل پارٹ ہے ہمارا, سو ان فیلنگس کو مینیج کرنے کے لیے آپ پھر پروب کرتے ہیں, فائنڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے یہ کام سٹارٹ ہوا. جیسے بھی میں 4 سال کی بچی کی ایگزامپل دے رہی ہوں, تو بڑی ہو کر اس کو پتہ چل جائے گا نا کہ یہ یہاں سے سٹارٹ ہوا تھا کام. تو آپ ریکال کرتے ہو کہ کہاں سے میں یہ ڈاؤٹ کریٹ ہوا میرے اندر, یہ ریجیکشن کا فیئر کریٹ ہوا میرے اندر. سو وہاں پر آپ اس پاسٹ ایونٹس کے ساتھ نئی پروگرامنگ, نئی ایسوسیشنز کریٹ کرتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں برین کو ریٹرین کرنا, یعنی برین کی نیو پروگرامنگ کرنا. دس از کالڈ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. سو یو کین کریٹ something very comfortable with that particular past painful memory. جیسے اگر مجھے کسی نے بلی کیا اور اس وجہ سے ڈاؤٹ ہوا, ٹیچر نے بہت اسٹرکٹلی سنپ کیا جس کی وجہ سے میرے اندر یہ خوف ہوا کہ میں پرفارم نہیں کر سکتی, تو اس میموری کو, جیسے ایک فلم نہیں چلتی ہے, وہ فلم چلائیں اور اس پہ رک کر کوئی ایسی امیجینیشنز میں یا ایسا ویژولائز کریں کہ وہ پورا ایکسپیرئنس آپ کے لیے کمفرٹیبل اور ایکسیپٹیبل ہو جائے. اب اس میں یو کین کریٹ, یو کین پروگرام دی نیو تھنک کہ اس کی ویلیو کو بہت کم کر دیں آپ, یا اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو بہت کم کر دیں. تو یو کین میک اٹ لائک دیٹ کہ آپ نئی پروگرامنگ کرتے ہیں تھرو یور امیجینیشن, لائک اے مووی, کہ آپ وہاں سے جاتے ہیں اور اس کا کوئی سم ٹائم میوزک ایسا بجا دیں وہاں پر, یو لائک اٹ. یعنی یہ ایک بڑا نئی ایسوسیشنز کریٹ کرنا اس میموری ویری کے ساتھ. سمپل, نئی ایسوسیشن اس میموری کے ساتھ ایسی کریٹ کرنا جو ایکسیپٹیبل اور کمفرٹیبل ہو. سو فرام مائی سائڈ یہ 2 چیزیں اگر ہم ڈیلی بیسس پر کرنا شروع کر دیں, سو لائک یور سیلف, ایکسیپٹ یور سیلف, وی آل ڈیزرو اے ویری گڈ لائف, ہیپینیس, یہ تو ہمارا رائٹ ہے. سو کسی قسم کا ڈاؤٹ رکھ کے اپنے آپ کو ڈپرائیو مت رکھیں اس سے. جیسے بھی ہیں پہلے ایکسیپٹ کر لیں, پھر ہم امپروو بھی کر لیں گے اپنے آپ. عمر صاحب آپ کچھ اس میں انپٹ دینا چاہیں گے؟ جس طرح میں شمائلہ نے پازیٹیو افرمیشن کی بات کی تھی, تو میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیسیکلی جب ایک بندہ سیلف ڈاؤٹ میں ہوتا ہے تو وہ اپنے پازیٹیو اسپیکٹ کو ڈسکاؤنٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کو ہم اگر CBT کی ٹرم میں بولے تو یہ کوگنیٹو ڈسٹورشن ہوتی ہے, جس کو ڈسکاؤنٹنگ دی پازیٹیوز بھی بولتے ہیں. اور کسی بھی نیگیٹو تھاٹ میں ہم اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. جب کوئی ایسی تھاٹ آ رہی ہوتی ہے کہ ہم یہ کام نہیں کر سکتے, تو بیسیکلی ہم اپنی پرسنالٹی کی, اپنی ایبلٹیز کی پازیٹیو سائڈ کو ڈسکاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں, کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے, اس کو ویٹیج ہی نہیں دے رہے ہوتے. ایک بڑی آسان مینجمنٹ کی ٹیکنیک ہے کہ جب بھی آپ کسی سیلف ڈاؤٹ میں پڑیں کوئی کام کرنے سے پہلے یا کام کے دوران, جس طرح ہم نے اسٹک ہو جانے کی بات کی تھی, تو آپ لسٹ ڈاؤن کریں کہ کیوں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ آپ سے کام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, آپ لکھیں کہ میرے پاس وسائل نہیں ہے, آئی ایم ناٹ گڈ انف, میں لاسٹ ٹائم بھی فیل ہو گیا تھا, مجھ سے اس لیے نہیں ہو سکتا, مجھے کوئی سپورٹ نہیں کرتا, مجھ سے اس لیے نہیں ہو سکتا, میرے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہے اس لیے نہیں ہو سکتا. بٹ پھر ایک لائن ڈرا کر کے دوسری طرف آپ یہ لکھیں
کہ میرے اندر کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. آلویز کاؤنٹ دی پازیٹیو ایسپیکٹ آلسو. ٹھیک ہے, وہ آپ کو موٹیویٹ کریں گے اپنے سیلف ڈاؤٹ کو کم کرنے کے لیے, کم کرنے میں, اور پھر وہ کام پورا کرنے میں. آئی تھنک ہم اپنی تھاٹس کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں. اگر میں یہ کہوں مجھے لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی, تو پھر میں اس کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس بھی دوں نا کہ مجھے کیوں لگتا ہے کہ میں کیوں نہیں کر سکتی, اور پھر اپنے آپ کو ایویڈنس دوں کہ میں کیوں کر سکتی ہوں. سو اپنی نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کرنا, اور اس کو اگر آپ لسٹ ڈاؤن کریں گے تو آپ کو گو تھرو کرنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی. ڈیفینیٹلی. سیکنڈلی, اگلی جو مینجمنٹ ہے وہ بیسیکلی ان لوگوں کے لیے جو کہ سیلف ڈاؤٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے نہیں, بلکہ ان لوگوں کے لیے میرا ایک میسج ہے جو کہ بظاہر تو خود کانفیڈنٹ ہوتے ہیں اور سارے کام ٹھیک کرتے ہیں, بٹ وہ اپنی سراؤنڈنگز میں کسی کو نوٹ کرتے ہیں کہ یہ بندہ بہت لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہے اور اس کے اندر سیلف ڈاؤٹ ہے. یہ میرا میسج ان کے لیے ہے کہ ہمیشہ ان لوگوں کی ہیلپ کریں, ان کو ہمیشہ انکریج کریں, بیکاز جب ایک بندہ سیلف ڈاؤٹ سے گزر رہا ہوتا ہے اور اس کو آگے کوئی بولتا ہے کہ نہیں یار اٹھو تم کر سکتے ہو, تو اس کا سیلف ڈاؤٹ ختم ہونے میں بہت زیادہ ہیلپ ملتی ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں نے بہت اچھا انپٹ دیا, تھینک یو سو مچ. ناظرین, آج ہم نے بات کی ہے سیلف ڈاؤٹ اور سیلف ریجیکشن کے بارے میں, کہ جب میں خود کو ویلیو نہیں کرتی اور میں خود کو ایکسیپٹ نہیں کرتی اور میں خود سے مطمئن نہیں ہوں اور وہ چیز مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنے سے روک رہی ہے, تو ہم نے اس کو کیسے اوور کم کرنا ہے. عمر صاحب نے, شمائلہ نے بہت اچھی انپٹ دی کہ نئی ایسوسیشنز بنائیں, خود سے جو بات چیت کرتے ہیں, اپنے آپ کو جو بات کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا چینج کریں, اس کو تھوڑا پازیٹیوٹی کی طرف لے آئیں, اپنی نیگیٹو تھاٹس کو چیلنج کرنا شروع کر دیں, کہ ایویڈنس دیں کہ کیوں آپ کو لگتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتی. جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ سیلف ڈاؤٹ اور سیلف ریجیکشن کہیں نہ کہیں سب کے اندر پایا جاتا ہے, لیکن اگر وہ آپ کو یوز کریں, آپ اس کو پازیٹیولی اور آگے بڑھیں, تو یہ بہت اچھی چیز ہو جائے گی. آپ کسی بھی اپنی سوچ کو اور اپنی کسی بھی پرسیپشن کو اپنے آپ کو روکنے نہ دیں, کسی بھی چیز کو خود کو آگے بڑھنے سے مت روکنے دیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, جیسے مس شمائلہ نے بھی اس چیز کا ذکر کیا کہ ہماری ایک پرسنالٹی کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. جیسے ایک وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ایک وہ ہوتا ہے جو ہمارے خود کے اندر ہوتا ہے. جو ہمارے خود کے اندر ہماری سوچیں, ہماری پرسیپشنز ہوتی ہیں, ہمارے عقائد ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں, ہمارے بلیفس ہوتے ہیں, وہ ہماری آؤٹر ورلڈ, ہمارے آؤٹر بیہیویئرس کو بہت زیادہ شیپ اپ کر رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں ان پہ کام کر کے اپنے بیہیویئرس کو بہتر کرنا ہے اور ہمیں اپنے سراؤنڈنگس کو بہتر کرنا ہے, تاکہ ہم آگے بڑھ سکیں اور زندگی میں بہتری کی طرف جا سکیں. آپ کو کوئی کویشچن ہو, کوئی فیڈ بیک ہو, آپ کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ سیٹرڈے آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. کوئی علاج گاہ تمام قسم کے نشے کے مریضوں کی علاج کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتا, اسی طرح کوئی علاج گاہ تمام طبقات کی ضروریات کو بھی پورا نہیں کر سکتا. ولنگ ویز میں ایڈمیشن کے لیے بھی سب سے پہلے میرٹ کو دیکھا جاتا ہے, اور اگر میرٹ پہ کوئی پورا اترتا ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں کہ جو پری ایڈمیشن کاؤنسلنگ ہے فیملی کی, وہ کتنی دیر ہوگی. نشے کے مریضوں میں ایک چنک ہے جس کے لیے ولنگ ویز کارآمد ہو سکتا ہے, اور وہ چنک ہے ایسے مریضوں کا جو کہ پرسکرپشن ڈرگ سے یعنی معالجین کے ہاتھوں نشے کی بیماری میں مبتلا ہوئے ہیں, یا جو مریض ابھی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں یا کسی جاب پہ ہیں یا بزنس کی سربراہی کر رہے ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان میں کوئی اور اخلاقی برائی نہیں ہے اور کوئی ان کے اندر کرائم کا پہلو نہیں ہے, انہوں نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا, کوئی نشہ نہیں بیچا یا کوئی ایسا کام نہیں کیا جسے ہم جرم کی دنیا کا کام سمجھتے ہیں. تو یہ سب چیزیں دیکھتے دیکھتے پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کیا یہ علاج جو کوئی شروع کرنا چاہتا ہے تو کیا اس علاج کو وہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتا ہے کہ نہیں. جو لوگ مالی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں ان کے لیے ولنگ ویز کوئی بہت زیادہ سوٹیبل علاج گاہ نہیں ہے. ولنگ ویز میں صرف وہ لوگ جو ہے بہت بہترین فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور اپنے پیاروں کی زندگی میں انقلاب لا سکتے ہیں, جو کہ مسلسل پرجوش ہو کے کام کر سکتے ہوں, جو محنت سے کام کر سکتے ہوں, جو لکھنے پڑھنے سے گھبراتے نہ ہوں, اور جو مسلسل وقت کی اور روپے کی انویسٹمنٹ کر سکتے ہوں. ولنگ ویز کی جو پالیسی ہے وہ 2 لفظوں کے ارد گرد گھومتی ہے, ایک ہے آنیسٹی اور دوسری ہے ٹرانسپیرنسی. میرے پاس جو پیشنٹ آتی ہیں خاص طور پہ خواتین, اس میں اکثریت کے ہاتھ سن ہو رہے ہوتے ہیں اور پیر سن ہو رہے ہوتے ہیں.
ہاتھ سن ہونا، پیر سن ہونا، انیشلی جب تھوڑا سا میں جب نا تجربہ کار تھا تو اس میں اس کو بڑے فزیکلی چیزوں کو اس کو میں دیکھتا تھا کہ واقعی یہ کیا ہو رہا ہے، نیوروپیتھی ہو رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. لیکن جب میں اس کو ڈیٹیل میں دیکھا اور اس کو جو اس میں تھوڑا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا گیا تو یہ پتہ لگا کہ یہ انگزائٹی کی قسم ہوتی ہے. اوکے. ٹھیک ہے. بہت ساری خواتین جو آپ کو میں تو آنکھیں بند کر کے بتا دیتا ہوں کہ آپ کو انگزائٹی ہے اور ہاتھ پاؤں سن ہونے، ہاتھ پاؤں جلنے اور یہ پٹھے کھچے ہوئے ہیں، گردن کے پٹھے کھچے اور سر میں یہاں سن ہو رہا ہے. یہ انگزائٹی، سٹریس، ڈپریشن اور یہ اس کے پیچھے جو ایک براڈ ٹرم میں کہ سائیکولوجیکل ریزنز ہوتی ہیں، نفسیاتی وجوہات ہوتی ہیں، کیونکہ پیشنٹ اس کو ایکسپریس نہیں کر رہا ہوتا. یہ تو آپ کو نہیں آ کے کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے بہت ٹینشن ہے، یہ انگزائٹی ہے. تو فزیکلی فارم کے اندر وہ چیزیں ایکسپریس ہوتی ہیں، جو فزیکلی فارم میں ہوتی ہیں. ہر بندے کی سمٹمز مختلف، لیکن یہ جو سمٹم ہے بہت کامن ہے. ہاتھ پاؤں سن ہونا، آنکھیں بند کر کے کہہ دیں کہ یہ انگزائٹی ہے. لیکن جینوئنلی جو ڈائبیٹک پیشنٹ ہے اگر اس کا شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے تو اس کے اندر نیوروپیتھی بڑی کامن چیز ہے. نیوروپیتھی کے مختلف طریقے سے پریزنٹ کر سکتی. نیوروپیتھی میں سادہ لفظوں میں بتا دوں، یعنی جو نروز جو ہماری ہیں وہ شوگر خراب رہنے سے وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی مختلف سن ہونا اور شدید درد ہونا. اور بعض اوقات جس کو ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ پاؤں پہ اگر کوئی چادر بھی رکھے یا ہاتھ بھی لگائے تو اس کو پین ہوتی ہے. اس کو میلوڈینیا کہتے ہیں، یعنی نان پینفل اسٹیمولس سے پین کا فیل ہونا. یعنی اگر کسی کے جو کاٹن کی چادر بھی پاؤں پہ رکھ دی یا کسی نے ہاتھ بھی لگا دی، یہ پین تو نہیں کرتا نارمل. اگر یہ پین اس کو فیل ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے تو یہ الٹرڈ سینسیشن ہے. اس کا مطلب وہ نیوروپیتھی کا شکار ہے. اور اس کی جو ایکسٹریم فارم ہے جس کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کے پاؤں بالکل بے حس ہو گئے ہیں، سن ہو گئے ہیں. یعنی اس طرح سن ہو گئے ہیں کہ اگر اس پہ ہم کو پتھر، کنکر، کیل لگ بھی جائے ان کو نہیں پتہ چلتا. تو یہ وہ ہائی رسک فٹ بن جاتا ہے. تو نمنس ہونا ایک ہے کہ پاؤں کے اندر ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہمیں اپنے شوگر کنٹرول کو دیکھنا پڑے گا، ریویو کرنا پڑے گا.